بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ خصوصاً مسلمانوں کے لیے ہے اور اللہ مدد کرنا مسلمانوں کی ہر دم چاہتا ہے تو پھر مدد کرتا کیوں نہیں؟ مسلمانوں کو اتنا ذلیل و خوار ہونے کے لیے کیوں دے دیتا ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ملک سے کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی وزیر اعظم اپنے ملک سے کھلاڑیوں کو میچ کھیلنے کے لیے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ گارنٹی کچھ نہیں کہ جیت کر آئے کہ ہار کر آنا بھی ممکن ہے۔ اس کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کھلاڑیوں کو، پہلوانوں کو بھیجتا ہے۔ جانتا ہے کہ جب واپس آئے گا، اگر ہار کر آیا تو ہمارے ملک کی نام ہنسی ہوگی، ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس کے باوجود وہ روکتا نہیں کہ یہ سب کھیل ویل کچھ نہیں، کبھی بھی بائی چانس بھی کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے انہیں روکا جا سکتا ہے لیکن نہیں روکتا۔ کیوں؟ کہ اگر ایک بار، دو بار نہیں، 10 بار بھی اگر ہار جائے تو ضرور کبھی جیتے گا، کبھی ضرور ملک کا سر اونچا کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کو ہمت بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو جھیلنا پڑے گا۔ اب اس کے بدلے میں دنیا میں بھی سرخرو کرنا، دنیا میں بھی سربلندی عطا کرنا اور آخرت میں بھی ایک مزیدار جنت عطا کرنا، مزیدار زندگی عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور عنایت ہوگی۔ اب بات آ گئی تھی پہلوان کی بات، تو یہ اور مزے کی بات بن گئی کہ بادشاہ یا پردھان منتری اپنے ملک سے دوسرے ملک کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بولتے ہیں یا کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں، چاہے اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہے ہی، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اور مسلمانوں کے حساب سے بالکل صاف صاف مل گیا۔ لیکن اگر ہم پہلوانوں پر غور کریں گے، فائٹروں پر غور کریں گے، تو اور تعجب ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں لینا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنایا، بہت طاقتور بنایا، خود کو فولادی بنایا تو اچھی بات ہے، پھر جان بوجھ کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیوں جائے؟ جبکہ انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جیت کر ہی آؤں گا، جان بھی جا سکتی۔ تو اس کا بھی جواب ہر ایک سمجھتے ہوں گے، وہ اسی امید پر کہ شاید ہو سکتا ہے کبھی جیت کر بھی آؤں، اپنا نام روشن کروں، ورنہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ان کی عمر بڑھ سکتی ہے، نہ پوری دنیا کا مالک بن سکتا ہے، نہ ان کے اشارے پر کوئی ناچ سکتا ہے، تمام لوگوں کا وہ آقا یا حاکم اور تمام لوگ ان کے محکوم بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اپنی جان پر کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں سے ڈلوا رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی اشکال و اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی بلند سرفرازی اور سربلندی کا تاج پہنائے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سربلندی کا تاج عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نام لیواؤں کو، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتوں میں، صعوبتوں میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور مبتلا دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اتنی جلدی کافروں پر کسی طریقے کا کوئی عذاب، کوئی بلا اتار کر ان کو ہلاک نہیں کرتا، اور مسلمانوں کی تباہی کو دیکھنا اور گوارا کرنا اللہ تعالیٰ کے خاص وجہ بن جاتی ہے۔